تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، حضور جان عالم، رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے۔ ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہم اس زمانے میں تو پیدا نہ ہو سکے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے یعنی ان سے ہاتھ ملانے کا شرف پاتے۔ یہ قسمت تو صحابہ کرام کے نصیب میں تھی، ان کی قسمت تھی، ان کا نصیب تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کے مبارک قدموں کو چومنے کا شرف حاصل کیا، ان کی تعظیم و تکریم کی، ان کا زمانہ پایا، ان کا واعظ سنا، ان کے بیانات سنے، ان کے قیمتی مدنی پھولوں کو یہ سمجھے کہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا زمانہ تھا اور ہم وہ نہیں پا سکے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہو، بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا انشاءاللہ ہمیں یہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا شرف دلا سکتا ہے۔ تو نیت کیجیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نور قرآن سے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے اور دل کا زنگ اللہ قرآن پاک کی برکت سے دور فرمائے۔ ناظرین، تلاوت قرآن کریم کے بعد آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیا
سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور دل کی حسرت وہ پوری فرمائے دل کی حسرت وہ پوری فرمائے اس طرح مجھ کو تیبہ بلوائے اس طرح مجھ کو تیبہ بلوائے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اور ذکر سرکار کے اجالے کی بے نہا رفعتیں ہیں خالد بے نہا ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا
والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین الحمدللہ کلام شامل کیا گیا، تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، مزید بھی آپ کو کلام انشاءاللہ ہم سناتے رہیں گے۔ ہمارے نمبر اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس پر مزید بھی چاہیں تو کلام سننے کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر اپنی فرمائش اپنی آڈیو میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم آپ کی آڈیو کو، آپ کی آواز کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں، کوئی کلام سننا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کا آپشن آپ کے سامنے ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے جو آپ کی فرمائش آئے گی اس کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ علی بھائی جی انہوں نے جو نعت شریف پڑھی اس میں ایک شعر تھا، ہو سکتا ہے کسی کے یہ ذہن میں وسوسہ ہے، بولیاں وہ سب کی سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور کیا ہے وہ سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، یہ کچھ اپنی مرضی سے انہوں نے شعر کہا ہے یا کچھ اس کی کچھ ترجمانی بھی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بولیاں سنتے ہیں، چونکہ ہمارے آقا جو ہے وہ اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ماشاء کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو شخصیت سارے عالم کے لیے رحمت ہے تو سارے عالم میں تو انسان تو ہے ہی صحیح، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اچھا پرندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، تو جناب والا درخت بھی ہیں، شجر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب جو شخص جو ہے سب کے لیے رحمت ہو تو ظاہر ہے ان کی امداد بھی تو وہ کریں گے، ان کی بولیاں تو سنیں گے نا۔ کیا بات ہے، یعنی آپ یوں سمجھے نا کہ بھئی سب کے لیے رحمت بنا دیا گیا لیکن وہ سب کی سن ہی نہیں پا رہا ہے، سب کی امداد کر ہی نہیں پا رہا ہے، تو پھر رحمت کیسا ہو؟ کیا بات تو پتہ یہ چلا کہ جو رحمت ہے تو سب کے لیے رحمت بنایا تو سب کے لیے وہ کام بھی کریں گے، سب کی سفارشی بھی کریں گے۔ سفارش جب کریں گے جب ان کی بولیاں سن سکیں گے، ان کی باتوں کو سن سکیں گے۔ تو ہمارے آقا مختار کائنات ہیں، سارے عالم کے داتا ہیں، سارے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نوازنے والے ہیں، اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت پیش کی، اس کے علاوہ کئی واقعات اس طرح کے احادیث کے اندر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کسی بکری کی فریاد سنتے ہیں تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی فریاد سنتے ہیں۔ کئی واقعات اس کے ہیں، یقیناً اس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، اور کبھی انشاءاللہ الرحمن اس بھی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے جو اتنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، کہ اللہ فرماتا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ آپ کو، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیا بات ہے، اتنا دے گا۔ اور اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی والہانہ عقیدت محبت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہم اس پروگرام میں ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ یہاں سے ہم گفتگو کر کے، اور جس طرح آپ نعت پاک بھی سننا پسند کرتے ہیں تو نعت شریف کے ساتھ ساتھ کچھ میسج بھی آپ یہاں سے لے کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ آپ کو باتیں، ہم دین اسلام کی باتیں، نبی پاک کی باتیں، اللہ کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی نعمت کی کہ جو بظاہر ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس نعمت کی وجہ سے آپ سمجھیے کہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ سنورتا ہے تو بہت کچھ بگڑتا بھی ہے۔ یعنی یہ نعمت بعض لوگوں کے حق میں نعمت بھی ہے، اور بعض لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اس کو اپنے لیے زحمت بھی بنا لیتے ہیں، وہ ہے زبان۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ یہی زبان ہے کہ جو دل کے جذبات کا اظہار کرتی ہے، جی ہاں یہی زبان ہے جو ایمان کا اظہار کرتی ہے، اور یہی زبان ہے جو کبھی جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کبھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے تو یہی زبان جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایک نہیں کئی احادیث اس پر ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو روکنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، زبان کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے نا ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، آپ دیکھیں گے
ان کے اندر گناہ کرنے والا جو عضو ہے، ایک بڑا حصہ جس کے حصے میں آتا ہے گناہ کرنے کا، وہ زبان ہے۔ آپ دیکھیں، چغلی زبان سے ہوتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، کسی پر تہمت یہ زبان سے ہوتی ہے، گالم گلوچ زبان سے ہوتی ہے، کسی کو جھاڑنا یہ زبان سے ہوتا ہے، اور کسی کو جھاڑ دینا، کسی کو گالی گلوچ کر دینا زبان سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے کے سارے معاملات زبان سے ہیں۔ ایک زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو اسلام میں لا سکتا ہے، زبان سے بولا ہوا ایک جملہ کسی کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک لفظ ہی تو ہے نا کہ جس کی وجہ سے دو اجنبی لوگ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ کیا بات، زبان ہی کا تو استعمال ہے نا، کہ جب بندہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کیا، وہ بولتا میں نے قبول کیا، تو ایک نے ایجاب ایک نے قبول کیا، یہ ایک ایک لفظ ان کا بولنا، جو ابھی تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، نامحرم تھے، اب ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہی ایک جملہ ہوتا ہے طلاق، ان دونوں کی ساری زندگی کا جو ایک ساتھ کا رہنے کا معاملہ ہوتا ہے اس کو جدا کر دیتا ہے۔ تو زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تو ظاہر ہے اب جب گفتگو باقاعدگی اس کے ساتھ شروع ہوگی انشاءاللہ تو آپ سمجھ سکیں گے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، اور جب یہ غلط چلنا شروع ہوتی ہے تو کس طرح کے وبال بھی کھڑے کر دیتی ہے۔ بہرحال تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مظفر بھائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ حاجی ابوبکر صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو آپ بھی اگر کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو بالکل کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے آپ کے ان سوالات کو پروگرام میں شامل کریں۔ مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا، کیا فرمائیں گے مظفر بھائی زبان کی اہمیت کے حوالے سے؟ علی بھائی، جیسے آپ نے شروعات میں فرمایا کہ زبان جو ہے انسان کے سر گناہ کا بوجھ لدوانے میں بہت آگے، بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی آنکھوں سے اتنے گناہ نہیں ہوتے، قدموں سے، ہاتھ سے، پیر سے اتنے گناہ نہیں ہوتے جتنے زیادہ کثرت سے گناہ جو ہے زبان سے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی۔ تو زبان اتنی ظاہر ہے، اب ایک ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا ہمارا جسم کا حصہ ہے، عضو ہے، کہ اس سے گناہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اب اس کی حفاظت کی بھی بہت زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایسا ہی۔ اور ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، بزرگان دین، پھر انبیاء کرام علیہ السلام، یہ زبان کی حفاظت کا جو ہے نا درس دیتے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، پیش کرتا ہوں میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اس عالم میں لوگوں کے سامنے تشریف لائے کہ آپ کے بدن پر جو ہے اون کا لباس تھا، اور ایک عام سی شلوار آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور پیروں میں آپ کے نالین بھی نہیں تھی، چپل وغیرہ نہیں تھی، ننگے پاؤں تھے آپ، برہنہ پا، اور سر کے اوپر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے آپ کی ایک انداز، آپ نے ایک زاہدانہ زندگی گزاری، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مال سے بے رغبتی، اور اس کو زیادہ استعمال نہ کرنا، زیادہ اپنے پاس نہ رکھنا، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک پانی پینے کے لیے پیالہ تھا، آپ نے آخر میں اس کو بھی ترک فرما دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے۔ آپ نے اپنے لیے مکان نہیں بنایا، ایسے ہی، بلکہ جو کھنڈرات ہوتے تھے، جو دیگر ایسے مکان ہوتے تھے، کہیں جو ہے درخت کی، کہیں جو ہے غار ملا یا کوئی ایسا کھنڈر، تو آپ وہاں چلے جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے چھوڑے ہوئے مکان میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز سے آپ نے زندگی گزاری، نکاح بھی نہیں کیا آپ نے آپ نے زندگی میں، نکاح بھی نہیں فرمایا، اور جو ہے قرب قیامت جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ پھر نکاح فرمائیں گے۔ آپ کو زندہ جو ہے آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو آپ لوگوں کے سامنے آئے، اور آ کے آپ نے اپنے حواریوں کو، آپ کے ساتھ جو آپ کے امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے، اور جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے حواریوں کو آپ نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا۔ اب ایک آپ کی تشریف آوری جو ہو رہی ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی ہے، روح اللہ ہے، اور ایسا سادہ انداز کیوں ہے، نعمتوں سے دور کیوں ہیں؟ تو آپ ان کی جو ہے وہ اس چیز کو دور کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں اگر چاہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، اللہ اکبر، میرے قدموں میں آ جائے ساری نعمتوں کے ساتھ، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔
اور اس بات کو میں پسند نہیں کرتا، اے بنی اسرائیل تم دنیا کو ہمیشہ حقیر جانو، اسے کوئی وقت نہ دو، اس کو کوئی امپورٹنس مت دو دنیا کو، تو یہ خود تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، یعنی اگر آج کوئی دنیا حاصل کرنا بھی چاہتا ہے نا، اس کا فارمولا جو ہے آپ دے رہے ہیں کہ اس کو امپورٹنس مت دو، اس کو اہمیت مت دو، کہ اس کے پیچھے بھاگنا دوڑنا، جو اس کو وقت نہ دو، یہ خود تمہارے لیے جو ہے نرم ہو جائے گی۔ اور تم دنیا کی مذمت کرو، دنیا سے دور رہنے کی باتیں کرو، مذمت کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے آخرت مزین ہو جائے گی، سبحان اللہ، آخرت تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ اور ایسا ہرگز نہ کرنا کہ آخرت کو پس پشت ڈال دو اور دنیا کی تعظیم و توقیر کرو، کہ بے شک دنیا کوئی قابل احترام چیز نہیں ہے، اور کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ دنیا تم کو ہر روز کسی نہ کسی آفت یا نقصان کی طرف بلاتی ہے، اللہ، اور ہوتا رہتا ہے، آج لوگ دیکھتے ہیں طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے دھوکے سے بچو۔ پھر یہ جنرل دنیا کے تعلق سے نصیحت فرمائے، پھر زبان کے تعلق سے زبان کی حفاظت کے بارے میں نصیحت کے مدنی پھول لوٹاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فضول گوئی سے ہمیشہ بچتے رہو، فضول باتیں، فضول گوئی، اس سے ہمیشہ بچتے رہو، اور کبھی بھی ذکر اللہ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، تو جو شخص جس کا دل سخت ہو جائے، اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مظفر میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جی۔ جیسے کہ آپ نے دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے فرمایا، جی تو دنیا کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سائے کی مانند ہے، شیڈو، جی، انسان کا شیڈو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، اس کو وہ پکڑنے جائے گا تو کبھی اس کو پا نہیں پائے گا، جی، اور اگر اس سے دور بھاگے گا تو یہ دنیا اس کے پیچھے سائے کی طرح پیچھے پیچھے چلتی رہے چلی گی۔ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے جو بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، آج دیکھیں نا اولیاء کرام، ان کے مزارات پر ہزاروں سال ہو گئے، سینکڑوں برس ہو گئے، لیکن آج بھی مرجع خلائق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کے آستان عالیہ سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بالکل۔ کیا بات تو ہے، یہ جو ہے زبان کی ساتھ، جو دنیا کی مذمت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کی حفاظت کا بھی ایک ذہن دیا۔ اچھا، آج لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل شروع نہیں ہوتا، گناہ سے ہم رکنا چاہتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ بھی، بھائی ہم نے کچھ پروگرام کروایا کہ یہاں ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے بھی اجتماعات لوگ کرواتے ہیں، اسی طرح مقررین کو بھی بلا کے علماء اہل سنت کے بھی بیانات ہوتے ہیں۔ ابھی محرم کے ایام آنے والے، محرم میں الحمدللہ مجالس لگتی ہیں اہل سنت و جماعت کی، اور علماء کرام دور دور سے آ کے بیانات کرتے ہیں، اور جو بیان کروانے والے ہوتے ہیں، جو کمیٹی والے ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، حضرت ہمارے یہاں نا یہ گناہ بہت پھیل گیا، یہاں شراب بہت پھیل گئی ہے، شراب کے تعلق سے بیان کیجئے، جوئے کے تعلق سے بیان کیجئے، یہاں نوجوان ایسا ہو رہا ہے اس تعلق سے بیان کیجئے۔ بیان کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنے والا تو بیان کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے اپنی چیزیں، قرآن و حدیث سے باتیں بتاتے ہیں، لیکن لوگوں پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس میں ہمیں یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کہیں سخت تو نہیں ہو گئے، اللہ، دل ہمارے سخت ہو گئے۔ ایک وقت آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، ایک وجہ فضول گوئی بھی بتائے گی کہ فضول گوئی کرتے رہو گے، اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے نا تو دل سخت ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اور پھر جس کا دل سخت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ہدایت کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو اب یہ زبان کو فضول گوئی سے بچانا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر بندہ دن بھر میں جی، صرف 15 منٹ اگر فضول بات کرے، اچھا فضول بات کسے کہتے ہیں؟ وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ صحیح، اب آخرت کا فائدہ ہے، جیسے نیکی کی دعوت دینا، کسی کو آپ نے نماز کی دعوت دی، بھائی آپ نماز کی طرف چلیے، نماز کا وقت ہو جائے، ایک جملہ آپ نے کہا تو انشاءاللہ اس ایک جملے پر آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا اس بندے کا کیا اجر ہے جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو بندہ اگر نیکی کی دعوت دے گا اچھا استعمال ہے۔ اچھا گناہوں دنیاوی معاملات میں کوئی آپ سیلز مین ہے
آپ کا بزنس ہے، کوئی آیا کسٹمر آپ کے پاس، دیکھیے ہمارا یہ پروڈکٹ ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ چیزیں ہیں، وہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے بھائی دنیاوی فائدہ ہے اس سے، تو دنیاوی فائدہ ہے یا دینی فائدہ ہے، وہ باتیں ویلڈ ہیں، وہ فضول باتوں میں داخل نہیں ہے۔ اب ان سے ہٹ کے، یعنی جس کے نہ بولنے سے بھی گزارا ہو سکتا تھا، بھئی موسم کیسا ہے، آپ کی سب خیریت ہے، آج کل بارشیں جلدی شروع ہو گئی، بارشیں تھوڑے دن ہوئی، اب دیکھو گرمی بڑھ گئی، اب بارش نہیں ہو رہی ہے، موسم کیسا ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کھیل کا کیا چل رہا ہے، سیاست کا کیا معاملہ ہے، آج کل صاف صفائی نہیں، یعنی ایسی باتیں جس کے بولنے سے اور نہ بولنے سے، نہ مطلب بولنے سے کوئی فائدہ ہوا اور نہ نہیں بولنے سے کوئی نقصان ہوتا، تو وہ باتیں فضول ہے، اور ان فضول باتوں کو بندہ اگر ترک کرے گا تو بہت عافیت میں رہے گا، ورنہ یہ تھوڑی تھوڑی بھی فضول باتیں جو ہے نا بہت بڑے نقصان کا جو ہے سبب ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آگے عرض کیا جائے گا۔ 15 منٹ بتا رہے تھے کچھ؟ جی 15 منٹ کا میں ایک حساب بتا رہا تھا کہ 15 منٹ اگر کوئی فضول بات کرتا ہے روزانہ ڈیلی، بہت کم، یعنی دن بھر کی گفتگو میں صرف 15 منٹ، تو پورے ہفتے کے ہو گئے 1.25 گھنٹے، ایک مہینے کے تقریباً 7.5 گھنٹے ہو گئے۔ اس طرح اگر کسی کی عمر کا کیلکولیشن کیا جائے، 50 سال 60 سال کی اگر عمر ہوگی نا، تو یہ صرف 15 منٹ کی گفتگو تقریباً 6 مہینے کا پیریڈ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 15 منٹ اگر جو گفتگو فضول کر رہا ہے نا، یہ ساری باتیں جو نا لکھی جا رہی ہیں۔ 15 منٹ تو آپ نے یعنی وہ بات کر دی کہ کچھ بھی ہے ہی نہیں ہے، بالکل یعنی ہمارے یہاں تو بیٹھتے ہیں، جب دو دوست بیٹھتے ہیں تو وہ گھنٹوں نہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہیں جی چلے جاتے ہیں۔ یہ تو فضول گفتگو کے بارے میں، اس میں جو دو دوست بیٹھتے ہیں یا چند افراد بیٹھتے ہیں اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس میں تو گناہوں کی مطلب جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی غیبتیں، تہمتیں، الزام ہے، وہ تو الگ چیز ہے۔ یہ تو صرف فضول گوئی کی بات کر رہی ہے، وہ تو وہی ہے جس میں گناہ نہیں ہے، وہ جس کا کوئی دنیاوی نہ اخروی فائدہ ہے، وہ بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو گالی گلوچ اور غیبتیں، تہمتیں، الزام، گناہوں کا مطلب وہ اس کا تو وبال الگ ہے۔ اللہ پاک محفوظ کرے۔ خاص کر چائے کی دکان پر، پان کی دکان پر پولیٹکس کے اوپر بات کرنا، کرکٹ کے اوپر بات کرنا، الیکشن کے اوپر، اسی طرح وہاں یہ ہو رہا ہے، اس طرح لینا دینا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں یقیناً جو نا وہ چل رہی ہوتی ہیں، یعنی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو بات چل رہی ہے تو وہ فضول گفتگو چل رہی ہے، فضول گپ شپ چل رہی ہے، اور اس میں جو نا وہ راتیں بعض اوقات بیت جاتی ہیں، اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ 15 منٹ جو ہے نا وہ 6 مہینے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اگر ہم غور کریں، جو اگر آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا ہے تو اب اس کا پیریڈ 1 سال ہو جائے گا، جو 2 گھنٹہ گفتگو 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے 2 سال ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ روزانہ کتنے گھنٹے گفتگو کرتا ہے وہ اپنا کیلکولیشن کر لے، ڈیلی اتنا، ہاں ڈیلی اتنا، ڈیلی کے 2 گھنٹے تو پورے مہینے کے کتنے گھنٹے، پھر پورے سال کے کتنے گھنٹے، پھر 50 سال 60 سال جو عمر ہوئی ہے اتنے میں کتنی، اور یہ ساری گفتگو لکھی جا رہی ہے نامہ اعمال میں، قرآن پاک میں ہے، اور کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، تو یہ ساری لکھی جا رہی ہے، اور یہ لکھا ہوا پورا نامہ اعمال اس کو میدان محشر کی سختیوں میں خود پڑھ کر سنانا ہوگا، اللہ اکبر، ساری مخلوق کے سامنے پڑھ کے سنانا ہوگا۔ امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا نسخہ دیا ہے، یوم قفل مدینہ عطا فرما کر، پیر شریف کے دن، اتوار کے دن مغرب کے بعد سے لے کر پیر شریف کے روزہ رکھا جائے اور افطار تک جو ہے وہ قفل مدینہ، یعنی زبان کو فضول گوئیوں سے بچانا۔ آپ ہم کو تو 1 دن کا قفل مدینہ کا وہ دیتے ہیں ذہن، اور آپ خود 72 گھنٹے کا قفل مدینہ لگاتے ہیں، یعنی 72 گھنٹے تک آپ جو ہے وہ جو ضرورت کی باتیں ہیں نا وہ بھی مجھ سے بھی گریز کرتے ہیں، یعنی وہ شیخ طریقت، وہ امیر سنت جن کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت حاصل کرے، ان کی زبان سے کوئی فضول جملہ نکلے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی وہ ہم کو تربیت کرنے کے لیے، ہماری ترغیب کے لیے وہ خود جو ہے اپنے آپ پر وہ قفل مدینہ خاموشی کا وہ کرتے ہیں، کبھی لکھ کر کے، کبھی اشارے سے۔ اس طریقے سے میں نے تو مہینوں بحمد تعالیٰ من سنت کے قدموں میں گزارے ہیں، انہیں بہت کم گو اگر کسی کو دیکھنا ہو تو امیر سنت کی شخصیت، اگر بولتے بھی ہیں نا تو پھر وہ نیکی کی دعوت، یعنی ان کی خاموشی بھی بہتر، اور بولتے بھی ہیں تو پھر ایسا کہ وہ خاموشی سے اور بہتر، عین قفل مدینہ، عین قفل مدینہ، یہ بھی قفل مدینہ ہے، حقیقت ہے، بیان کرنا نیکی کی دعوت۔ نہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں، مدینہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ قفل مدینہ ویسے تو لفظی معنی اس کا ہے مدینے کا تالا، لیکن امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو مختلف مواقع پر استعمال کیا، جو کہ مدینہ پاک سے ایک محبت ہے،
قفل مدینہ مطلب ہوتا ہے مدینے کا تالا، اور تالے کا کام ہوتا ہے بند کرنا، زبان کی اپنی احتیاط زبان کو بند کرنا، یعنی سمجھیے زبان کو بند کرنا یعنی فضول بولنے سے، گناہوں کے کام کرنے سے زبان کو بند کر دینا، زبان کو اپنی حفاظت میں رکھنا، یہ ہوتا ہے قفل مدینہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کا واقعہ بھی سنایا بہت زبردست۔ انہی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ ناظرین بہت بڑی یہ بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرمائے۔ تو وہ شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی مت بولو۔ اللہ زبان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس روایت سے لگائیے گا۔ آپ نے فرمایا کبھی مت بولو۔ اس نے عرض کی عالی جا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ بولوں؟ کبھی تو بولنا پڑے گا، کچھ کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بولنا پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کبھی نہ بولنے پر عمل نہیں کر سکتے تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ سبحان اللہ۔ یہ زبان کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے، اور ہم جو زبان کا استعمال کر رہے ہیں کیا ایسا استعمال ہے، اچھا استعمال کر رہے ہیں؟ اگر جائزہ لینے بیٹھیں، یعنی میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم اپنی زبان کا کتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں اور کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی کچھ حاجی صاحب کی طرف بڑھیں گے، کچھ اگر آپ بھی کچھ شامل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین، کچھ روایت وغیرہ شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی صلی اللہ اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حکمت و دانائی والے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ ایک جملے میں گویا کہ گاگر میں ساگر سمو رہے۔ کیا فرمایا؟ من سمتا نجا، سبحان جو اللہ۔ خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ کتنے مختصر الفاظ ہیں اور نجات کے سارے اسباب اس میں گویا کہ آ گئے۔ جنت پانے کا ذریعہ اس میں آ گیا، دوزخ سے رہائی کے اسباب۔ من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ سبحان اللہ۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اس سے ملے گا، یعنی قیامت کے بعد جنت کے معاملات میں محشر میں۔ اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا یعنی اس کا انجام کیا ہے، اس کا آخری مرحلہ کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس بات سے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جو وہ اس سے ملے گا، جس دن وہ اس سے ملے گا۔ ہائے ہائے، اللہ پاک اپنی خوشنودی والے جملے ہم سے عطا کروا لے اور اپنی ناراضی والے ہم سے الفاظ سے، معاملات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہماری دنیا آخرت کی معاملات میں ہمارے لیے بہتری عطا فرمائے۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین آمین۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے بہت سی باتوں سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سے پاک پہنچی کہ فضول گوئی یا پھر ایسی بات جو اللہ کی رضا کا سبب بن جاتی ہے، یا کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو مرقات شریف کے حدیث شریف ہے، یہ حدیث کے الفاظ سننے کے بعد میری زبان پر گویا کہ خاموشی طاری ہو جاتی، میں بولنا ہی بند کر دیتا تھا، میں بولنا چاہتا تب بھی نہیں بولتا۔ صحابہ اکرام ہیں،
وہ نیکی کی دعوت دیتے، برائیوں سے منع کرتے، اچھی باتوں کی طرف بلاتے، برائیوں سے روکتے، سراپا نیک ہوا کرتے تھے۔ نبی کونین میرے آنکھوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ زبان کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں اور اس حدیث پر گویا کہ عمل پیرا ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، AFGN چینل کے ناظرین، زبان کی تیزی کے بھیانک نتائج سے دیگر اعضائے بدن بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے سارے اعضاء، سارے جسم کے پارٹس صبح ہوتے ہی زبان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی چلنا ورنہ تیرا وبال ہم پر آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، سارے جسم کی جتنے اعضاء ہیں، حصے ہیں، وہ آ کر زبان کی خوشامد کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان اگر اچھی چلتی ہے تو لوگ جو ہے پھول ہار پیش کرتے ہیں، ہے نا، نذرانے دیتے ہیں، خوش ہو کر کے جو ہے وہ تاد و تحسین کرتے ہیں، تو اعضائے بدن بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، فرحت پاتے ہیں، خوش تحفے ملتے ہیں، عطر لگایا تو اچھے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ لیکن اگر یہی زبان اگر کسی کی دل آزاری کرتی ہے، گالی بکتی ہے، کسی کو بارے میں برا بھلا کہتی ہے، تو اب جب کوئی زرد و کوف کرتا ہے تو اس زبان تو وہ 32 فاٹک کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن ہاتھ، پیر، سر، جسم کے اعضاء جو ہے وہ اس کو بھگتتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ وہ صبح کے وقت سارے اعضاء بدن خوشامد کرتے ہیں، اے زبان اگر تو سیدھی چلی تو ہم سیدھے رہیں گے، ہم سلامت رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم پر اس کی تکلیفیں ہوں گی۔ واقعی زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا جائے اور اس کو غصہ آ گیا تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے بندہ مر جاتا ایسا ہی ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اور ایک نہیں کتنے لوگوں کے قتل ہونے کا یہ زبان سبب بن جاتی ہے۔ تو پورے خاندان بڑے بڑے جو سمجھے نا جو مرڈر ہوتے ہیں، جو بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اگر ہم جائیں نا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں زبان کا اثر ہوتا ہے، زبان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ بول دیا بندے نے، یعنی بات جب شروع ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہے صرف زبان سے ہوتی ہے نا، اس نے زبان سے کسی کو گالی دی، اس کو برا لگا، اب اس نے سامنے سے ریئیکشن دیا، اب اس کو مزید غصہ آیا، اس نے کچھ اور بولا، پھر اس نے بولا، یہ زبان سے بات شروع ہوتی ہے، ہاتھ پائیں تک پہنچتی ہے، ہاتھ اٹھتا ہے، پاؤں اٹھتا ہے، لاٹیاں چلتی ہیں، بعض اوقات پھر وہ تلواریں نکل جاتی ہیں، پھر جناب بعض اوقات اور آگے بات بڑھتی ہے تو خون تک بھی بھیجا ہے، خاندان کے خاندان پس جاتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھا گیا کہ جب بندہ گھر پہ جاتا ہے تو گھر والوں نے کچھ میسج کر کے منگایا ہے، فون کر کے منگایا، بھول گیا، اب بغیر سلام کیے گھر میں داخل ہو گیا، بیوی نے کہا وہ نہیں لائے تھے، تم کو میسج کیا تھا، اب اس نے بھی غصے میں تک آ رہا ہوں، تجھے کیا سمجھتا نہیں، پھر وہ بھی ادھر سے بولی، معاملہ ہوتا ہے گھر میں پیک کیے سامان، امی کے ادھر چلی گئی، طلاق واقع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، زبان کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں نا، بیچارے بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، بنا ماں باپ کے ہو جاتے ہیں، تو یہ زبان کی تو آفتیں اتنی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا اس پر کہا جائے؟ اچھا یہ تو چلے گفتگو چل رہی مظفر بھائی، زبان کا جو غلط استعمال ہوتا ہے اور فضول گوئی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زبان کا ایک جو بہت بڑا استعمال ہے وہ ہوتا ہے فحش گوئی، یعنی ایک تو یہ کہ چلے بھائی کسی کو زبان سے کسی کو کچھ بول دیا اور کسی کو جھاڑ دیا، نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا گناہ یہ بھی، لیکن زبان سے ایسے الفاظ بولنا جو حیا والا آدمی مطلب اس کو بولنا اچھا نہیں سمجھتا ہے، سننا اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے، اس طرح کی لوگ مطلب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حیا والا انسان تو سن کر ہی پانی ہو جائے، زبان سے گندے الفاظ بولنا، اس سے گالی گلوچ ایک تو یہ ہو گیا، پھر اسی طرح بے حیائی کی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ فحش کلامی سے بچو، کہ اللہ عز و جل فحش اور فحش کہنے والے کو پسند نہیں فرماتا، یہ ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو فحش کلامی کرتا ہے۔ اور ایک یہ روایت بھی ملتی ہے کہ فحش کلامی کرنے والے یعنی گالی گلوچ، بے حیائی کی باتیں، جو بھی بری باتیں، گندی باتیں
کانوں میں سننے میں برا لگے، ایسی باتیں جو کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو فحش کلامی کرنے والوں کو قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. چہرہ آج دنیا میں آج ایک ڈاگ کو، ایک کتے کو کتنا آدمی ناپسند کرتا ہے، اور جو ہے بھائی کسی کو کسی نے بول دیا، یا گالی گلوچ میں بھی اگر کسی نے کتا بول دیا کسی کو، تو بہت زیادہ آدمی کو طیش آ جاتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میں اتنا معزز ہوں اور مجھے جو ہے کتا کہہ رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے، فحش گوئی کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن سارے اولین و آخرین کے سامنے، آج تو یہاں اگر کسی کی بے عزتی دنیا میں ہوئی تو 2-4 لوگوں نے دیکھا، 10 لوگوں نے دیکھا، کہاں تک پتہ چلے گا کتنے حد تک بے عزتی. لیکن میدان محشر میں تمام اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور اس وقت اگر کسی کو ایسی شکل میں اٹھایا جائے گا تو کتنی بڑی اس کی رسوائی ہوگی. مزید جو ہے مومن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن عیب نکالنے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا. یعنی مومنانہ صفات سے ہٹ کے یہ صفات ہے، یہ مذموم باتیں، صفات جو فحش گوئی ہے. اچھا اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں. یہ بندہ جب یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھائی کوئی ایسا غلط کام، کوئی ایسا جو گناہ، جیسے بعض ایسے گناہ ہے، شراب پینے کا جو معاملہ ہے، ہر شخص جو شراب نہیں پیتا جی، اس کی برائی جو لمیٹڈ ہے، بھائی جو پینے والے وہاں تک محدود ہے، ہر شخص جو ہے نا شراب نہیں پیتا. لیکن جب بندہ جو ہے نا گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اچھا سیٹھ نے اپنے نوکر کو گالی دی، تو لیٹ آتا ہے، تو نے یہ کام نہیں کیا، گالی دے دی. اب اس نے سن لی، اور اس کو سننے والے اور 2-4-10 موجود تھے. اب یہ فضا میں جو ہے گھومی. اچھا یہ بھی سائنسی طور پر بھی یہ بتایا گیا کہ ہم جو بولتے ہیں نا الفاظ، یہ ختم نہیں ہوتے، یہ فضا میں نا ٹریول کرتے رہتے ہیں. اور سائنس کے حساب سے لوگوں نے الگ الگ زمانوں کی بھی باتیں سنی، آواز جو ہے یہ فضا میں جو ہے نا ٹریول کر رہے ہیں. اذان کی آوازیں جی، تو یہ بندہ بول دیا اس نے، یہ بات وہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ زمین بھی گواہ ہو گئی. زمین ساری چیزیں ریکارڈ کرتی جا رہی ہے، لوگ سننے والے گواہ ہو گئے. بندہ جو ہے نا فضول باتوں پر اور ایسی فحش گوئی پر اپنے دوستوں کو گواہ بنا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے بے حیائی کی باتیں کی جا رہی ہے، میسج کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کا انداز جو ہے بندہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ ڈرنا چاہیے کہ یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک مومن کا جی، یہ مومنانہ صفات میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے. اچھا یہ سارا لکھا بھی جا رہا ہے. ایک بات ہوتی ہے نا، جیسے اگر کوئی اسکول کے اندر، اسکول کالج کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے موجود ہے، اب وہ رف بک ہے، رف بک میں کوئی جو ہے نا پڑھائی کے دوران کوئی تصویر بناتا بیٹھا ہے، کوئی فضول بات اپنے دوست کے بارے میں کچھ مذاق لکھ رہا ہے، اس کو چڑھانے کی کچھ بات لکھ رہا ہے. اگر اس کی یہ کاپی جو ہے نا اس کے ٹیچر کے سامنے پیش ہو جائے، اگر وہ وہاں کے ہیڈ جو ہے پورے انسٹیٹیوشن کے جو ہیڈ ماسٹر ہوں گے، پرنسپل ہوں گے، ان کے سامنے آ جائے اور ان کو اس اسٹوڈنٹ کو نکالنے کی بات ہو جائے، اس کے والدین کو بلایا جائے، کس قدر شرمندگی ہوگی. یار میں نے تو بات اکیلے میں لکھی تھی، اپنے دوست کا مذاق بنایا تھا، لیکن اب یہ بات ہے نا آگے تک پہنچ گئی. تو یہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ جو فحش باتیں بھی نکال رہا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. پہلے تو فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے کہ ان کو لکھنے کی تکلیف دینا اور ایسی غلط باتیں جو ہے اپنے نام اعمال میں لکھوانا، پھر قیامت کے دن سب کے سامنے پڑھ کر سنانا ہوگا. اللہ اکبر اللہ. تو یہ فحش باتیں پڑھ کر سنانا کتنی شرم آئے گی بندے کو کہ جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بری باتیں جو میں نے کی تھی، اب مجھے خود پڑھ کر سنانا پڑ رہا ہے. اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، اور جب تک بندہ اپنا نام اعمال جو پورا سنا نہیں لے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا. اللہ اکبر. تو اتنا طویل نام اعمال فضول گوئی سے بھرا، فحش گوئی سے بھرا، جب یہ بندہ اگر سنا رہا ہوگا کتنی اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، کتنی شرم و ندامت ہو رہی ہوگی. کیا میں نے کہا، زبان کو کاش جو ہے روک لیتا، گالیوں سے اچھا آج جو ہے گھر کا گھر تباہ ہوتا ہے. جب گھر میں بھی گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے، باہر عادت ہوتی ہے، تو بچے بھی وہی سیکھتے ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، وہ الفاظ ان کے کان میں آئے گالی کے، وہ زبان پر ان کے بھی چڑھ گئے. پھر اب اگر وہ بچے کہیں کھیلتے ہوئے باہر جاتے ہیں نا تو گھر والوں کا بھی نام بدنام ہوتا ہے. کس کا بچہ ہے بھائی یہ گالی دے رہا ہے، کیسے لوگ ہیں بھائی یہ تربیت نہیں کرتے، آپ کا بھی نام خراب ہو رہا ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ فحش گوئی کی عادی ہو رہی ہے. تو بچنے کی، اپنی زبان کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ جو فحش گوئی کی جو بات کی نا آپ نے، یعنی اس قدر عام ہے آج کل تو زبانوں پر. جیسے یعنی کچھ ایک ہوتا نا کہ کچھ بھی بولتے ہیں نا
تو ساتھ میں گالی ضرور ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہے کہ غصے کی حالت میں یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں نا تو بات پہ وہ گالی انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کلام کا حصہ ہی گویا کہ گالی بن چکا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں سلام قبل الکلام، سلام کرو اس سے پہلے کہ تم کلام کرو، لیکن آج دو مسلمان ملتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں پھر معاذ اللہ بات کا کلام کا آغاز کرتے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ آپ یقیناً ایسا فرما رہے ہیں. اچھا گالی بھی پھر اتنی گندی یعنی بندہ کبھی ان کے الفاظ پر غور کرے نا، جیسے بہن کی گالی دی جاتی ہے، ماں کی گالی دی جاتی ہے نا، یہ پورا جملہ جو ہے نا جو بولتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے اس میں ہوتا کیا ہے. یہ جو گالی دی جاتی ہے نا، ماں کی گالی، بہن کی گالی، جو پورا جملہ ہوتا ہے یقیناً اس کو ہم ظاہر بول نہیں سکتے ہیں حیا والا. اس کا جو معنی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والا، جو گالی جو بولی جاتی ہے، اور بہن کے ساتھ جو لفظ جو بولے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بہن کے ساتھ زنا کرنے والا. یعنی آپ کسی کو یہ گالی دے رہے ہو، تھوڑا سوچو تو اللہ کے بندے آپ کیسی بات. اچھا اس کو پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، وہ یہ بات بول رہا ہے، بس وہ بول رہا ہے، ایک زبان پر چڑھا ہوا ہے. اب اس یہ غور کرے بندہ، یعنی ماں کے ساتھ اس کا جو معنی ہے نا اس گالی کا، کہ ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ماں کے ساتھ غلط کام کرنے والا. یہ بندہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے گا. یعنی بولنے سے پہلے کچھ سوچنا نہیں ہے اور بس گالی دے دینا. اور اللہ حفاظت فرمائے ہماری. ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ وہ گالی جس کو دی جا رہی ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے. یعنی دوستی یاری میں مطلب وہ اس کو مطلب اس کی غیرت بڑھ چکی ہے، حمیت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. علی بھائی یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پایا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ آپس میں بات کرتے ہوئے بھی یہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی کئی مرتبہ جب گالیاں سنتا ہوں، غیر قوم کے لوگوں کے پاس بھی یہ رواج ہے، تو میں ان کے قریب ٹھہرتا ہوں اور کہتا ہوں آپ نے جو یہ کہا ہے ان کی ممی کے سامنے کہہ سکتے ہو، کیا یہ عمل کر سکتے ہو؟ تو پھر مجھے کہتے ہیں انکل سوری، نیکسٹ ٹائم دھیان دوں گا. ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں. لیکن یہ ہے مطلب بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. بعض اوقات کہیں راستے سے گزرتے ہیں نا تو دو لوگ کھڑے ہوئے، تین لوگ، اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گالیاں کھڑے ہو جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جا رہے ہیں اور اسی گندی گالیاں ہوتی ہے کہ ہم مطلب کانپ جاتے ہیں. اللہ کہ ہمارے بچے ہیں، نواسے پوتے ساتھ میں ہیں، تو ہم کو غیرت مطلب ہماری مطلب بالکل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ بچوں پر کیا تاثر اس کا قائم ہوگا. کہ ظاہر سی بات ہے راستے سے آپ ایسا تو نہیں آپ اوائڈ کر سکتے کہ جانا ہے منزل پہ جانا ہے تو راستوں سے ہوتے ہوئے جانا ہے. تو کاش FGN چینل کے ناظرین ہماری اس دعوت کو، ہمارے اس نیکی کی دعوت کو قبول کر لے. اور اس کا وبال آخرت پہ بھی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گالیوں کی وجہ سے آپ اللہ نہ کرے جہنم کے حقدار بن جائے. آج توبہ کر لیجئے اور راہ راست پر آ جائیے. اپنی زبان پر اچھی اچھی باتوں کو انشاءاللہ جاری کیجئے، اس کی برکتیں انشاءاللہ دنیا آخرت میں ملے گی انشاءاللہ. ایک روایت یہ بھی ہے کہ فحش کلام کرنے والے پر جنت میں داخلہ حرام ہے. اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کیا دنیاوی طور پر آج کچھ مزے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے یا غصے میں آ کے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کر رہا ہے تو گویا کیا وہ اس پر راضی رہ جائے گا کہ جنت میں جانے سے محروم رہ جائے؟ تو بہت بڑی جو ہے وعید ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین اور یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور یہ صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ میں اس وقت جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے. اچھا پھر مسئلہ یہ نا کہ حاجی صاحب ایسے لوگ یہ بات سنتے بھی نہیں ہیں. یعنی اس وقت جو ہمیں سننے والے ہیں ماشاءاللہ امید ہے ایک تعداد وہ ہوگی جو دینی ماحول سے ایک وابستہ ہے. ظاہر ہے یہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں عام طور پر، تو وہ عام طور پر اس طرح گالیاں ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں جو گالیاں دیتے ہوں، ورنہ عام طور پر جو دین سننے کے لیے آتے ہیں بنا بلائے، جو یقیناً جو اس وقت ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا اپنے گھروں پر دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گالی نہ بکتے ہوں. لیکن اب ایسے لوگوں یہ لوگ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین سنتے بھی نہیں ہیں. گالی گلوچ کرنے والے اور اس طرح مطلب جو نا ان کو صرف دنیا سے مطلب ہوتا ہے، دنیا کی رنگینے میں جو نا وہ گم ہوتے ہیں. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو، ہمارے گھروں کے قریب میں یہ لوگ رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہی رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اب یہ جو گالی بک رہے ہیں بھائی کتنی خطرناک گالی ہے، یہ جو بات آپ زبان سے نکال رہے ہیں کتنی خطرناک. اب تو جو نا وہ ریلز بن رہی ہیں اس کے اوپر اور ڈرامے بن رہے ہیں اور گالی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے گویا کہ. یعنی یہ نہیں کہ اس کو کم کیا جائے، کہ اس کی مذمت بیان کی جائے، لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں. اچھا بڑے بڑے جو ایک ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں، بڑے بڑے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ خود گالیاں بک رہے ہیں.
اور ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے تو ان سے گالیاں سیکھ رہی میں ہے. تو یہی حال ہوگا. ایف جی این چینل کو آپ کے ذریعے سے ایک التجا کروں گا، اس میں جو حاجی ہمارے مظفر بھائی نے جو جنت حرام ہونے کی جو وعید اور اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس کا 1 یا 1.5 منٹ کا کچھ وہ بنایا جائے شارٹ کلپ اور اس کو وائرل کیا جائے. کیا پتہ کسی ایک کے ذہن میں بھی بات مطلب یعنی ایسی راسخ ہو جائے کہ وہ توبہ کر اللہ لے. اکبر، اللہ. تو یوں آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، جہاں بھی جیسے بھی ہو سکے وہ ایسی باتوں کو وائرل کرے، کیونکہ مسلمان ہے بالآخر اس کا ضمیر کبھی نہ کبھی تو اس کو بیدار کرے گا انشاءاللہ. جی بالکل انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا یہ فرمائے. نیکی کی دعوت دینے میں جو ایک انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو پہنچانے والے ہوتے ہیں نا ان کو بھی حکمت کا استعمال کرنا ضروری ہے اس میں. ورنہ بعض اوقات لوگ جیسے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے نا تو کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں تو وہیں کہ بھائی حضرت ذرا اس کو سمجھا دیجئے، ماں باپ کی بہت نافرمانی کرتا ہے. تو جو گالی گلوچ کرنے والا ہے، فحش گوئی والا ہے، آپ ساتھ میں میسج یہ نہ کریں کہ بھائی بہت گالیاں دیتے ہو، لو تمہارے لیے کلپ آیا ہے یا تمہارے لیے نیکی کی دعوت، ذرا اس کو سنو تمہیں سمجھ میں آئے گا. بڑی جنرل انداز سے حکمت کے بھائی یہ لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، خاص کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یا مطلب آپ کو کیوں بھیجا گیا یہ نہ کرے. یہ انداز امیر علیہ سنت نے بھی سکھایا کہ اگر کوئی میرے پاس لاتا ہے سمجھانے کے لیے تو اس کے سامنے اس کی آپ برائی اور مذمت نہ کرے. ایسا ہے جیسے برتن میں چھید کر دیا، پہلے چھید کر دیا، اب کہا جیسے پانی بھرو، کہاں سے پانی بھرے گا؟ وہ نیکی کی دعوت قبول کیسے کرے گا؟ اثر کیسے اس پر ہوگا اگر آپ پہلے سے اس کی برائیاں بیان کر دیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے جو با اثر شخص ہے، جیسے کوئی پیر صاحب ہے، وہ اگر اس کو سمجھا دے، یعنی کوئی امام صاحب ہیں اور امام صاحب کی مشورہ لوگ مانتے ہیں، تو اگر ایسا شخص ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، کسی کی نہیں مان رہا، تو امام صاحب کو آپ پہلے بتا دیں کہ حضرت اس کا اس طرح کا معاملہ آپ سمجھائیے گا. تو امام صاحب اپنے انداز میں حکمت کے ساتھ پیارے انداز میں سمجھائیں گے انشاءاللہ. امید ہے اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. علی بھائی کہ ہم جب محلے کی بات کر رہے ہیں، دوستوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں والدین اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے بچے سیکھ کر کے وہ باہر جاتے ہیں. تو وہاں جو باہر جو ایٹموسفیئر آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں گھروں سے باہر آیا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے، یعنی تربیت گھر سے جب گالی کی مل رہی ہے تو بچہ پھر گالی کیوں نہیں پھینکے گا؟ تو اس میں والدین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. ان کو بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے ہم کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. گھر کا ماحول بہت اثر انداز ہے. ابھی میں 2 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے میرے نواسے میرے گھر سے میری بیٹی کے ساتھ میں 3 نواسے ہیں، تو ابھی تقریباً سال بھر کے بھی نہیں ہوئے ہیں. اچھا. ان کو کہا جائے اللہ اکبر تو وہ کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں گے. مطلب 12 مہینے کا بھی نہیں، 1 سال کا بچہ نہیں ہے، وہ بیٹھ جائیں گے، پھر سجدے پہ چلے جائیں گے اور یوں کر کے سر سجدے میں رکھ دیں گے. کیا بات ہے. ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر بچے کو اچھی تربیت ملے گی تو وہ اچھے راہ پہ ہوں گے، اور جس طرح کی برائی والا اگر معاملہ رہا تو وہ بچے بھی اسی پر پروان ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہمارے یعنی گھروں کا ماحول ہے. یعنی ہمارے یہاں الحمدللہ چونکہ دینی ماحول ہے ہم سب کے یہاں پر اللہ کی رحمت سے، تو بچہ کبھی گالی تو خیر بہت دور کی بات ہے، ہمارے بچے گالی بکیں اللہ کی رحمت سے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا بچوں نے کوئی ایسی بات بول دی نہیں بولنی چاہیے تو بچے یعنی خود ہی نادم ہوتے ہیں. اب وہ ڈرتے ہیں کہ ابو دیکھ رہے ہیں اور ابو جو ہے نا غصہ کریں گے، تو بچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دین کا ماحول ہے الحمدللہ. یعنی بچے کبھی ایسی زبان سے بات بول دیتے ہیں نا جو نہیں بولنی چاہیے تو بچے ڈرتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے، میری بچی ہے چھوٹی سی، تو وہ بعض اوقات خود ہی معافی مانگتی ہے، ابو میں نے ایسا بول دیا، اب نہیں بولوں گی آئندہ. واہ واہ. تو یہ کیا ہے؟ تربیت اسے ہوتا ہے نا یقیناً. بہت ساری برائیاں جو سماج میں آئی ہیں نا وہ گھروں سے آئی ہیں. جیسے سگریٹ والد صاحب پیتے ہیں تو بیٹا بھی پینے لگ جاتا ہے. جی جی جی. اسے عیب نہیں سمجھتا، برا نہیں سمجھتا. تو جب ابا اور دادا گالی دیتے ہیں تو بچے کو لگتا ہے یہ میرا بھی حق ہے دینا. اس طرح وہ گناہوں میں پڑتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں گھر کے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کے ماحول کو صحیح لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور یوٹیوب پر بھی کچھ کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں. ان کے کمنٹس پڑھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. نہال احمد انصاری ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، نورانی دربار مدینے والے کا. ذاکر اتاری، السلام علیکم السلام. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا؟ یہ کلام سننا چاہتے ہیں. مجاہد اشرفی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ والا کلام سنائیے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے. ٹھیک ہے. تنظیم خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھیے، برکت نصیب فرمائے. آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. پٹیل سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. بنت عبد القدیر، مجھے مدینے کی دو اجازت، یہ کلام سننا ہے. اظہر خان، میرے حسین تجھے سلام، یہ کلام سننا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے. انس اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ٹھیک ہے. اسی طرح زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. یہ کلاموں کی ماشاءاللہ اتنے سب فرمائشیں ہیں. انشاءاللہ ان کلاموں کو شامل کرتے ہیں. کچھ کلام آپ شامل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب. گر تیرے پیارے کا چہرہ نہ رہا پیش نظر. گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر. سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب. نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. پلاؤ بلوا کے جام رحمت نبی رحمت شفیع امت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے
خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، لے کے چلو اب مجھے کو مدینے، لے کے چلو لے کے چلو اب مجھے کو مدینے، لے کے چلو، کیوں؟ کیونکہ میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن بنے دو جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ سوالات بھی ہیں کچھ ناظرین کے، وہ کچھ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ اس کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے خاموشی کے مزید کچھ فضائل اگر حدیث پاک کی روشنی میں حاجی صاحب بیان فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی کے فضائل بیان فرمائے ہیں، جو کہ بات چل رہی ہے خاموشی کے اوپر، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو روکے رکھنا، اور فضول گفتگو بھی یقیناً زبان سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ زبان اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کو ہمیں جو ہے اچھے کاموں کے اندر استعمال کرنا ہے۔ زبان اللہ پاک کی جو نعمت ہے، اچھے کاموں کے اندر استعمال کریں، اچھا بولیں گے برکتیں پائیں گے، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے ہیں تو خاموش رہیں۔ دو ہی آپشن ہے ہمارے پاس، یا تو اچھا بولو یا خاموش رہو، تیسرا آپشن نہیں ہے۔ تو خاموشی کی کیا فضائل؟ جی ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے بہت عمدہ اور نفیس گفتگو علی بھائی کے ذریعے اور مظفر بھائی کے ذریعے ہم نے سنی کہ فحش گوئی کی کیا تباہ کاریاں ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آئیے اب ہم خاموشی کے حوالے سے بھی کچھ حدیثیں سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں اور خاموشی کی طرف رغبت ہو اور ہم فضول گوئیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے خاموشی کی فضیلت پر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، اے ابو الدرداء، کیا میں تجھے دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کی مشقت تو خفیف یعنی ہلکی پھلکی ہے،
مگر اس کا اجر عظیم ہے. اللہ عز و جل کے ساتھ ان جیسے کسی عمل کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی. وہ دو عمل طویل خاموشی اور حسن اخلاق ہیں. سبحان اللہ. یعنی حسن اخلاق اور طویل خاموشی، زیادہ وقت تک جو ہے خاموش رہنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. نمبر 2، جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. نمبر 3، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. یہ ترمذی شریف ہے. بالکل خاموشی میں ہی نجات ہے. سبحان اللہ. اس میں بڑا حکمت والا انداز ہے ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. نمبر 4، جسے سلامتی عزیز ہو، جو چاہتا ہے میں سلامت رہوں، اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے. تو اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. بندہ نمبر 5، بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا جب تک اپنی زبان کو روکے نہ رکھے. اللہ اکبر. یعنی ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اپنی زبان کو نہ روکے. نمبر 6، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنا زاہد کلام، زیادہ کلام بچا کر رکھے، جو زیادہ بولنے کی باتیں ہیں، فضول گویاں ہیں، اس کو بچا کر رکھے اور زائد مال خرچ کر دے. اللہ پاک نے مال زیادہ دیا ہے تو اس کو راہ خدا میں خرچ کر دے. لیکن جو بولنے کی صلاحیت ہے بول سکتا ہے لیکن فضول گویوں میں پڑے گا تو اس کلام کو روکے رکھے. آئیے ایک اور ہم امیر سنت کے شہزادے کے حوالے سے جو انداز ہے قفل مدینہ والا وہ سنتے ہیں. 12ویں شریف کی مقدس رات تھی، عید میلاد النبی ہم نے تذک و احتشام سے منایا. صبح صادق بھی، صبح بہارا بھی ہم نے جو ہے ماشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ بنائی. اب نماز فجر امیر سنت نے ادا کی. ہم نے انہی کے ساتھ پہلی صف میں ہی مجھے بھی امیر سنت کے شہزادے کے ساتھ برابر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. نماز کے بعد آپ نے قفل مدینہ کے بہت شہزادے عطار بھی جو ہے جانشین عطار مولانا عبید رضا مدنی دامت برکاتہ العالیہ، وہ بھی آج سے نہیں، یہ میں تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت بھی ماشاءاللہ قفل مدینہ کے بڑے حامل تھے، عمل کرنے کا ان کا جذبہ تھا. انہوں نے ایک مدنی پیڈ پر جو ہے قفل مدینہ پیڈ پر لکھ کر دیا کہ مجھے بتائیے پہلی رکعت میں میری سنت نے کون سی سورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں کون سی پڑھی. تو الحمدللہ میری توجہ تھی اور تھوڑا سا وہ تھا تو میں نے جو ہے بتایا کہ پہلی سورت یہ تھی اور دوسری رکعت میں یہ آپ نے پڑھا. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا. یعنی یہاں ہم کو یہ ذہن مل رہا ہے میرے سنت کے ذریعے، ایک تو قفل مدینہ کا پیڈ، قفل مدینہ لکھ کر کے بات کرنا. دوسرا یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ کی کس دنیا میں ہے، آپ کی توجہ نماز کی طرف ہے، قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف ہے یا نہیں. یعنی کنسنٹریشن کا ہم کو یہ گویا کہ ذہن دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ نصیب ہم فرمائے. اور یہ میں تو ناظرین سے کہوں گا کہ آج جو لوگ پریشان ہیں نا ذہنی طور پر، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ میں سمجھتا ہوں ہماری زبان بھی ہے. کہیں نہ کہیں ہماری وجہ جو ہے نا اس کی زبان بھی ہے. تو اگر ناظرین کو اس طرح کا سسٹم بنائیں، روزانہ دن میں ایک وقت آپ مخصوص کر لیں کہ اس وقت مجھے بولنا ہی نہیں ہے، نہیں بولنا ہے. عصر تو مغرب کر لیں، مغرب ایک وقت آپ کر لیں انشاءاللہ، اور گھر والوں کو بھی آپ عادی بنا دیں کہ بھئی جو نا میں اس وقت میں بولوں گا نہیں، مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے اشارہ میں بات کیجئے، لکھ کر. اگر گھر والوں کا ذہن ہے، چونکہ یقیناً چونکہ یہ چیز یاد رکھیے خاموش رہنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. زبان کی آفات سے بچنے کے لیے ایک نسخہ ہے یہ بھی. آپ یقین مانیں، آپ خاموش رہ کے دیکھیے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں سکون ملے گا، آپ کو چین ملے گا. جو زبان جو چلتی رہتی ہے نا کینچی کی طرح، تھوڑا اس کو بھی ریسٹ ملے گا نا. یہ بھی ایک پارٹ ہے ہماری باڈی کا. تو اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا آرام دیجئے، بہت انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا. آپ کر کے دیکھیے. میرا یہ ذہن بنا ہے کہ آج یہ سلسلے کے بعد انشاءاللہ جب میرے نواسے وغیرہ آئیں گے، پوتے پوتے آئیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ قفل مدینہ والے اشارے ان کو سکھاؤں گا کہ پانی لے کر آ جاؤ، مطلب مجھے سونا ہے. اس طرح اشاروں میں ان کو بھی تربیت کریں گے، ابھی سے سیکھیں گے تو آنے والے ان کی زندگی میں ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور ہمارے گھر کی تربیت کا بھی یہ سبب بنے گا. کیونکہ ماحول تو مدنی ماحول ہے ہمارے گھر کا. ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں یہ قفل مدینہ کا بھی ذہن ملے گا تو انشاءاللہ آنے والی جنریشن بھی اس کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوگی. علی بھائی جو ہے حاجی صاحب نے گفتگو کی ماشاءاللہ شہزاد عطار کے بارے میں، تو مجھے بھی یاد ہے جب امیر سنت جو ہے یہاں تشریف لائے تھے بائک اللہ چشتی ہندوستانی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع میں. رمضان کا مہینہ تھا، فیضان رمضان آپ کا بیان ہوا تھا، تیسری یا چوتھی رمضان تھی، اور آپ نے وہاں اجتماع کے دوران بیان کیا کہ میرا یہ بیٹا
یعنی 97 کی بات ہے، تقریباً 27-28 سال پہلے کی بات ہے. میرا بیٹا جو ہے شب برات سے لے کر آج تک خاموش ہے. اللہ اکبر. 15 شعبان کو شب برات ہوتی ہے، رمضان شروع ہو گیا، 15-20 دن کا وقت گزرا، اور شہزادے عطار کے معمول جو ہے حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو تاجدار مدنی انعامات جن کو کہا جاتا ہے، نیک اعمال کی انہوں نے بہت کوششیں کی الحمدللہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تقریباً شہزادے عطار کا یہ معمول ہے کہ دن بھر میں 350 مرتبہ 400 مرتبہ لکھ کر گفتگو کرتے تھے. ایک لفظ نہیں نکالنا، پورا دن. 15-20 دن کا وقت گزر جائے، آج ہم 15-20 منٹ خاموش نہیں رہتے. اور جو خاص توجہ دینے والے ہیں. اچھا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فضول باتوں کا جو کانسیپٹ ہے نا، آپ کا کانسیپٹ کتنا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو بات ایک لفظ میں اگر کہی جا سکتی ہے، اس کے لیے اگر 2 یا 3 لفظ کا استعمال کیا تو یہ فضول ہے. امیر علیہ سنت نے مثال دے کر بتائی، اگر کسی کو بلانا ہے، کسی کو اپنے پاس بلانا ہے، تو اگر کوئی کہے گا بھائی آپ ذرا میرے پاس آئیے، بھائی آپ سے ذرا کام ہے، ذرا ادھر تشریف لائیے، یہ بہت سارے ایکسٹرا الفاظ ہیں. اگر 2 لفظ میں اس کو بلانا ہے، دیکھ نہیں رہے وہ، تو صرف اتنا کہا جائے ادھر آئیے. ادھر آئیے 2 لفظ استعمال ہوا، 2 میں آ گیا. اور اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ادھر بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آئیے، ایک لفظ میں کام ہو جائے گا. تو یہ امام غزالی کی تھیری ہے. آپ جو ہے آپ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک لفظ میں اگر کوئی بات کہہ سکتی ہے نا، تو 2 یا 3 یا 4 لفظ آپ جو بول رہے ہیں نا وہ فضول ہے، ایکسٹرا ہے. تو بندہ نپی تلی گفتگو کم سے کم اور خاموش رہے کہ جتنا کام چلا سکتا ہے نا اشارے سے. اگر پنکھا چلانا ہے، پنکھے کا اشارہ کر دیا. اشارے جو سکھائے بھی جاتے ہیں دینی ماحول میں. اور چائے کا اشارہ ہے، پانی کا اشارہ ہے نا، باہر جانا ہے، اگر عادت سفر پہ بنے گی جانا نا، ہے. ہاں عادت اگر بنے گی تھوڑا خاموش رہنے کی، کیونکہ زبان جب چلنا شروع ہوتی ہے پھر فضول بھی بات نکلنے لگتی ہے، پھر کبھی غیبت چغلی. تو اس کو روکنے کے لیے کبھی کبھی بریک جو ہے، آج مشینوں کو بھی آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور زبان کے تعلق سے تو ایک شاعر نے جو ہے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ زبان جو ہے تلخ کلامی نہیں ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونا چاہیے، فضول اور فحش باتیں نہیں ہونا چاہیے. تو شاعر نے کہا کہ قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس واسطے رکھی نہیں ہڈی زبان. کیا بات ہے، زبردست. یعنی اس کے اندر کوئی سختی نہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ جو نا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے پاس بھیجا گیا تو حکم دیا گیا کہ اس سے نرم بات کہنا، نرم گفتگو ہو، زبان اچھی باتیں کرے، فضول باتوں سے دیکھیں نا مظفر بھائی، زبان کو 32 فاٹک دانتوں کے بیچ میں رکھا گیا، اس کے بعد 2 لبوں کا بھی دروازہ بنایا گیا، بند کر دیا، 2 دروازوں کو کھول کر محفوظ 32 ہے. دانتوں کو چیرتی ہوئی نکلتی ہے زبان باہر، اور ایسے دلوں کو مطلب پارا کر دیتی ہے، دلوں کو پاش کر دیتی ہے. پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب انقلاب اور مطلب دنیاوی مطلب نقصانات کا وہ سبب بن جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پہلے بولو بعد میں تولو. ہمارے ہو یہ رہا ہے کہ پہلے بول دیتے اس کے بعد یار نہیں بولنا چاہیے تھا. دانا کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو ہے بات وہ زبان کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے پھر اس کے بعد وہ بولتا ہے. اور بیوقوف کی زبان کے آگے اس کی مطلب گفتگو ہوتی ہے، جو زبان کے اس پر آیا نوک پر ہی وہ بول دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک حفاظت فرمائے. بسا اوقات یہ ایسے الفاظ بھی بول جاتا ہے جس سے اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. حفاظت فرمائے. کچھ آڈیوز ہیں وہ چلائیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید نثار عالم بیتیا بہار سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے، خاموشی کبھی لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیا ایسی خاموشی بھی فضیلت والی ہے؟ مزید ایک سوال اور دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیاز احمد ایڈوکیٹ جونپور یو پی سے. میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہر جگہ خاموش رہنا صحیح ہے؟ اس میں پہلی بات کا تو جواب ہی دینا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ لا علمی کی وجہ سے خاموشی ہوتی ہے، تو کیا صحیح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. سبحان اللہ. تو بندہ جب بولتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب کتنے پانی میں ہے. تو اگر عالم دین ہے وہ خاموش ہو تو اس کا ایک وقار ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے. اور جاہل اگر خاموش ہو تو اس کا پردہ رہتا ہے. بعض اوقات لگتا ہے کہ یار یہ مطلب ہے کچھ بڑی شخصیت، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اوئے ہوئے ہوئے
پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک لطیفہ ہے علی بھائی اس پر. ایک شخص جو ہے وہ علماء کرام کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا, لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے لیکن وہ خاموش بیٹھا رہتا تھا, جی کچھ پوچھتا نہیں تھا. ایک بار جو حضرت تھے انہوں نے کہا کہ تم آتے ہو, تم کچھ مسائل نہیں پوچھتے, تم کچھ پوچھا کرو, تم بھی پوچھا کرو, علم دین حاصل ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت جو روزہ جو ہے افطار کرنے کا معاملہ ہے, تو میرا یہ سوال ہے کہ مطلب روزہ جب افطار کرتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے, سورج جب ڈوب جاتا ہے تو روزہ افطار کیا جاتا ہے, اس کا وقت ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر افطار کب کریں گے؟ تو وہ عالم صاحب اس سے فرماتے کہ تم خاموش تھے وہی اچھا تھا, اچھا تھا, تم نہیں بول رہے تھے, نہیں سوال پوچھ رہے تھے, وہی اچھا تھا. ایک شخص نے جو ہے اسی طرح کا گو ہے کہ کسی بزرگ کے بعد آ کے کہا حضور میں کچھ قوم کی, ملت کی, ہماری سوسائٹی کی, معاشرے کی میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ اس کی زبان سے, اس کے معاملات سے باخبر تھے. کہا آپ خاموش رہو نا, یہی سب سے بڑی خدمت ہے قوم و ملت کی. آپ کا خاموش رہنا ہی قوم و ملت کے لیے زیادہ مفید اللہ ہے. اکبر. اسی طرح ایک شخص جو ہے مجھے یاد آیا کہ مطلب تھا ایک لہیم شہیم, اچھی داڑھی بھی اور ٹوپی وغیرہ پہنے ہوئے, کرتا پاجامہ, وہ بیٹھا ہوا تھا بہت خاموش. لوگ سمجھے کہ مطلب کوئی ہے, مطلب جیسے بات کی نا کہ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے, جاہل کا پردہ. تو اب وہ بیٹھا ہوا تو لگ رہا تھا کوئی مطلب کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی ایسا. تو کسی نے کوئی قریب آیا, بہت سے خاموش بیٹھے ہیں, کوئی ان کا روب بیٹھا ہوا تھا نا. تو کسی نے کہا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا یوسف. اس کا نام تھا یوسف. تو جس کو نام ہی صحیح سے لینا نہیں آ رہا تو پتہ چل گیا کہ یہ خاموش تھا تو ہی بہتر تھا. وہ اس طرح ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لگتے ہیں بہت لئیم شئیم, بہت اچھے اور مطلب دیندار اور مذہبی طبقے کے, جب وہ بولتے ہیں تو پھیجے رجا, پھیجے رجا. ایسے ہوتا ہے. جب تک خاموش تھے تب تک ایسا لگ رہا تھا کہ بہت باوقار شخصیت ہے, بہت بزرگ شخصیت ہے, اسی لیے لیکن زبان چلی تو سارے راز فاش کر دی. اچھا, کسی سے مسئلہ اگر پوچھا جائے تو اگر اس کو درست مسئلہ, وہ اگر عالم ہے یا مسائل بتا سکتا ہے, درست اس کو معلوم ہے تو وہ جواب دے. ورنہ کسی کے سوال میں مطلب خاموش رہ جانا یا یہ بھی کہنا کہ واللہ تعالی عالم, اللہ بہتر جانتا, یہ بھی آدھا علم قرار دیا گیا. تو جب بندہ ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا, بالکل صحیح درست مسئلہ آپ کو پتہ ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, رسالوں سے, امیر اہل سنت کی کتابوں سے, بہار شریعت وغیرہ سے اگر ایگزیکٹ معلوم ہے تو آپ بتائیے. ورنہ آپ خاموش اگر رہیں گے تو یہ خاموشی میں بھی ثواب ہے. ہم غلط جو ہے مسئلہ بتانے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. علماء کی طرف رجوع کریں. نہیں, جس کا جو کام ہے یقیناً وہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو خاموشی کے ان جو فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ. مجھے بھی یقیناً سچی بات تو یہ ہے کہ بولنا بہت آسان ہے. یعنی میں اس وقت بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کروں گا, یقیناً میں بات کر رہا ہوں, بعد میں جا کے میں خاموش رہ پاؤں, اللہ استقامت عطا فرمائے. ورنہ یقین مانی کہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اس کو حفاظت کرنا. تو میں اللہ کرے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ سکوں. آپ بھی کوشش کیجیے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار رام تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پیدا یم درود نوشائے
بزم جنت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمیدو مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما اے رب کائنات عز و جل خاموشی کے فضائل اور فضول گفتگو کی مذمت پر آج ہم نے یا اللہ گفتگو کی ہم سب کو فضول گفتگو اور فحش کلامی گناہوں بری گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرما خاموش رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس زبان کو تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما مولا جو پریشان حال ہیں بیمار ہیں مختلف طرح کی ٹینشنوں تکلیفوں میں گرفتار ہیں مولا مسلمان بہت زیادہ کئی ایسے ہیں جو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں مولا کوئی کاروبار کو لے کر پریشان ہے کوئی گھر بار کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے کوئی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے کوئی قرض کے دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے مولا کوئی کسی کے پاس کیا مسئلہ ہے کوئی بے روزگار ہے مولا کوئی بے اولاد ہے مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں کیا کیا تیری بارگاہ پاک میں بیان کیا جائے اے اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے سب کے معاملات جانتا ہے مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرما اے اللہ سب کی جائز حاجتیں تمنائیں مرادیں آرزویں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دے بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو